السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اس زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے افکارات اور ایسے خیالات کے حامل ہوتے ہیں یا حامل ہیں جو اسلام کے مزاج سے اور اسلام کے عقیدے سے وہ افکار میل نہیں کھاتے ہیں۔ انہی افکار میں سے ایک باطل فکر اور باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی پیدا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیدا نہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اگر نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کائنات کو اور اس دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ عقیدہ اور یہ فکر بالکلیہ باطل فکر ہے، غلط عقیدہ ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور اس تعلق سے ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بہت سارے مقاصد کے خاطر پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان مقاصد کو قرآن کریم کے اندر بیان بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اور جو انسان ہیں، جنات ہیں، ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا، کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ان کی پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کی گئی، یعنی انسانوں اور جناتوں کی پیدائش یا اس دنیا کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں کی گئی ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور انہی کی مانند زمین، ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ کا حکم اترتا رہتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اسی کو اپنا مطاع بنایا جائے، اور یہ انسان اپنے ذہن و دماغ میں یہ رچا بسا لے کہ وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے۔ محترم حاضرین، مذکورہ تمام آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے وجود کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کریں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں،
یا یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو یا یہ کہ ان کے درمیان پائی جانے والی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے غلط عقیدے سے بچائے اور ہمارے عقیدے کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔